پھر جب بھول گئے ان ہدایات کو جو انہیں یاد کرا دی گئی تھی، تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کام سے، اور پکڑ لیا ان کو جو ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے، بدترین عذاب میں، بے سبب ان کے جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ بھول گئے ہدایات، یعنی جو ان پہ توریت پہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے وہ بھول گئے، اس لیے قرآن پاک کو پکڑنا پڑے گا کہ قرآن پاک کس چیز کی ہدایت کر رہا ہے۔ یہ اس احادیث پہ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، احادیث میں تو ضعیف احادیث بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک پوری ہدایت ہے، قرآن پاک کو پکڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انہوں نے بھول گئے، انہوں کو یاد نہیں رہا کہ ہمارے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم نے نجات دی ان کو جو ان کو منع کرتے تھے، یعنی جن کو لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ ایسے مت کرو، ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، اور پکڑ لیا ان کو، یعنی جو ظالم تھے، جو کہنا نہیں مان رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول گئے اور انہوں نے ہیلے بنائے تھے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مان رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ہم نے بدترین عذاب میں پکڑ لیا۔ یعنی وہ بدترین عذاب یہی تھا کہ ان کو سور اور بندر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا، اور آگے دیکھیں یہ کیا کرے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بسبب ان کے کہ وہ نافرمانیاں کر رہے تھے، یہ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ہوتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پکڑ لیا۔ رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ان پر ضرور مسلط کرتا رہے گا قیامت تک ایسے لوگ، یعنی وہ لوگ ایسے ہوں گے جو ان پر ضرور مسلط ہوتے رہیں گے، قیامت تک ان کو عذاب دیتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ سیدھی راہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا ہوا ہے کہ اگر اہل کتاب صحیح راہ پہ ہوگی، کتاب کو پکڑے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دے گا، مہربان بھی رہے گا۔ اگر وہ سیدھی راہ پر نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وہ چھوڑے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بدترین عذاب میں گھیر کر رکھے گا، جس طرح آج مسلمانوں کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مانے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں کہ یہاں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کچھ شیعہ بنے ہوئے ہیں، کچھ سنی بنے ہوئے ہیں، کچھ بریلوی، کچھ دیوبندی، یہ بھی مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ تو یہ جب کتاب کو انہوں نے تقسیم کیا ہوتا ہے، کچھ آیتیں پکڑی ہوتے ہیں، کسی نے کچھ پکڑا ہوتا ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہوتا ہے، پھر وہ گروہوں کی شکل میں اختیار ہو اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ نے گروہوں میں نہیں بٹنا۔ پچھلی اقوام کو دیکھیں اور اس کتاب کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اس نبی کو دی ہوتی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں، لیکن پچھلی اقوام میں نے بھی اس طرح کیا، یہودیوں عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں نے، اور جبکہ وہ بھی مسلمان تھے۔ حواریوں کے الفاظ آپ دیکھیں گے وہ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہودی جو بنے تھے یہ بعد کے بنے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی سارے مسلمان ہی ہیں جو خالصتاً حضرت موسیٰ کو مان رہے ہوتے ہیں۔ تو جس بھی نبی کو جو مان رہا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ اعراف کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 163 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے تھے ہفتے کے دن، اس وقت آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ابھر ابھر کر سطح پر، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا
تو نہیں آتی تھی، اس طرح ہم آزما رہے تھے ان کو اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے پوچھو، یعنی یہ جو یہودی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے لوگ، ان کو پتہ تھا کہ ہفتے والے دن جو لوگ خلاف ورزیاں کر رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنایا تھا، تو ان کو پتہ تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک میں بتایا ہے اے نبی ان سے پوچھو، یعنی یہودیوں سے پوچھو کہ ایک بستی تھی آپ کی سمندر کے کنارے پر، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں، اور وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے اپنے حربے آزماتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی وہ احکام الہی نہیں مانتے تھے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش ایک ان پر رکھی، اور ہفتے والے دن مچھلیاں جو تھی وہ سطح سمندر پر مثلا سامنے ظاہر ہو جاتی تھی، باقی ہفتے والے دن کے علاوہ وہ مچھلیاں چھپی ہوتی تھی، ان کو ملتی نہیں تھی، تو وہ انہوں نے پھر اس دن کو بھی شکار کرنا شروع کر دیا، لیکن حربے آزما کی کر رہے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب کہا ایک گروہ نے انہی میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسے لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے اور عذاب دینے والا ہے، انہیں سخت ترین، یعنی پھر ایک گروہ ان کو سمجھا رہا تھا، تو کچھ لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ ان کو کیا سمجھا رہے ہو، کیوں سمجھا رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہے ہیں، اس کام کی وجہ سے یہ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں اس دن، تو اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہلاک کرے گا، یعنی مار دے گا، ختم کر دے گا، یا پھر ان کو سخت ترین عذاب دے گا۔ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم معذرت پیش کریں ہمارے رب کے حضور، اور اس لیے کہ وہ شاید بچ جائیں، یعنی انہوں نے پھر دو باتیں بتائیں جو ان کو منع کر دے تھے، کہ ہم ان کو اس وجہ سے نصیحت کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور یہ ایک سبب بنا رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو بتایا تھا لیکن یہ نہیں مانے تھے، کہ یا اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر یہ ہمیں نہ کہیں کہ آپ نے ان کو سمجھایا نہیں تھا، تو ہم ایک اپنے آپ پر معذرت پیش کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا، اور اس لیے بھی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اور یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کام سے یہ بچ جائے اور یہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ بچ جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب بھول گئے ان ہدایات کو جو انہیں یاد قرار دی گئی تھی، تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کام سے، اور پکڑ لیا ان کو جو ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے، بدترین عذاب میں بسبب ان کے جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ بھول گئے ہدایات، یعنی جو ان پہ توریت پہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے وہ بھول گئے، اس لیے قرآن پاک کو پکڑنا پڑے گا کہ قرآن پاک کس چیز کی ہدایت کر رہا ہے۔ یہ اس احادیث پہ نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، احادیث میں تو ضعیف احادیث بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک پوری ہدایت ہے، قرآن پاک کو پکڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انہوں نے بھول گئے، انہوں کو یاد نہیں رہا کہ ہمارے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم نے نجات دی ان کو جو ان کو منع کرتے تھے، یعنی جن کو وہ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ ایسے مت کرو، ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، اور پکڑ لیا ان کو، یعنی جو ظالم تھے، جو کہنا نہیں مان رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول گئے اور انہوں نے ہیلے بنائے تھے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مان رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ہم نے بدترین عذاب میں پکڑ لیا، یعنی وہ بدترین عذاب یہی تھا کہ ان کو سور اور بندر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا۔ اور آگے دیکھیں یہ کیا کرے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بسبب ان کے کہ وہ نافرمانیاں کر رہے تھے، یہ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ہوتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پکڑ لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب انہوں نے سرکشی کی ان کاموں میں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ بن جاؤ ذلیل و خوار بندر، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انہوں نے سرکشی کی، ہمارے حکموں کو نہیں مانا، ہمارے حکموں کو انہوں نے ڈھیلا ڈھالا سمجھا، بس اپنی مرضی اور من مستی کرتے رہے، تو ہم نے ان کو کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نازل کیا اور پھر ان حکم کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 167 پر، اور یاد کرو جب اعلان کیا تمہارے رب نے کہ ضرور مسلط کرتا رہے گا قیامت کے دن تک ایسے لوگ جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اعلان کیا تمہارے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ان پر ضرور مسلط کرتا رہے گا قیامت تک ایسے لوگ، یعنی وہ لوگ ایسے ہوں گے جو ان پر ضرور مسلط ہوتے رہیں گے، قیامت تک ان کو عذاب دیتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ سیدھی راہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا ہوا ہے کہ اگر اہل کتاب صحیح راہ پہ ہوگی، کتاب کو پکڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دے گا، مہربان بھی رہے گا۔ اگر وہ سیدھی راہ پر نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وہ چھوڑے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بدترین عذاب میں گھیر کر رکھے گا، جس طرح آج مسلمانوں کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مانے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت میں 167 میں یوں کنٹینیو کر کے، اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو زمین میں مختلف فرقوں میں، کچھ ان میں سے نیک ہیں اور کچھ ان میں سے مختلف ہیں، اس سے ہم نے ان کو آزمایا آسائشوں اور تکلیفوں سے کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو تقسیم کر دیا ہے مختلف گروہوں میں، جس طرح دیکھیں کہ یہاں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کچھ شیعہ بنے ہوئے ہیں، کچھ سنی بنے ہوئے ہیں، کچھ بریلوی، کچھ دیوبندی، یہ بھی مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ تو یہ جب کتاب کو انہوں نے تقسیم کیا ہوتا ہے، کچھ کچھ آیتیں پکڑی ہوتے ہیں، کسی نے کچھ پکڑا ہوتا ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہوتا ہے، پھر وہ گروہوں کی شکل میں اختیار ہو اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ نے گروہوں میں نہیں بٹنا۔ پچھلی اقوام کو دیکھیں اور اس کتاب کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اس نبی کو دی ہوتی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں، لیکن پچھلی اقوام میں نے بھی اس طرح کیا، یہودیوں عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں نے، اور جبکہ وہ بھی مسلمان تھے۔ حواریوں کے الفاظ آپ دیکھیں گے وہ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہودی جو بنے تھے یہ بعد کے بنے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی سارے مسلمان ہی ہیں جو خالصتاً حضرت موسیٰ کو مان رہے ہوتے ہیں۔ تو جس بھی نبی کو جو مان رہا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹا، اور ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ مختلف ہیں، یعنی پھر کچھ جو سیدھی راہ پر ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ بس انہوں نے اپنی راہیں نکالی ہوئی ہیں
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو آسائشیں بھی دی اور تکلیفیں بھی دی، اور اسی لیے ان کو آسائشیں یعنی ان کو جو ہے وہ ہم نے کشادگی عطا کی اور کچھ کو تکلیف میں ڈالا کہ وہ پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کر لیں۔ اور یہی حالات پھر یہاں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سدھر جائیں اور پلٹ کے آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ پھر آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف، یعنی ایسے لوگ جو وارث ہو کر رہے اللہ کی کتاب کے، حاصل کرتے تھے فائدہ اس دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا، اور کہتے تھے کہ امید ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر آتی تھی ان کے سامنے ایسی ہی مال و ملکیت تو پھر لیتے تھے اسے، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے یہ عہد کتاب میں کہ وہ نہیں بولیں گے اللہ کے بارے میں مگر سچی بات، اور انہوں نے پڑھا بھی ہے وہ جو اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام مانتے ہیں۔ تو کیا یہ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتابیں دی تھی اور وہ سیدھی راہ پر چلتے تھے، ان کے بعد جب جو ان کی دوسری نسلیں آئیں، پھر وہ ایسے لوگ ہوئے جو کتاب کو نہیں سمجھ رہے تھے، اگر سمجھتے بھی تھے تو وہ سرسری، اور الہی کے کتاب یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کتاب دی تھی اس سے دنیاوی زندگی کا فوائد حاصل کر رہے تھے۔ جس طرح دیکھو کہ یہاں بھی اگر کوئی الف لام میم اس طرح کی تعویذیں بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے، اللہ کی کتاب یہ تعویذوں کے لیے تھوڑی آئی ہے، یا اس لیے تھوڑی آئی ہے کہ آپ بیمار کے اوپر پڑھیں اور ایسے شفا مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ بیمار کے اوپر پڑھیں اور شفا دے دیں گے، اس کے لیے اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ پھر اگر ایسا ہے تو جو لوگ بتا رہے ہیں مولوی، وہ اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی یہ امید بھی اپنی نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے اگر وہی مال و ملکیت دوبارہ آ جاتی ہے تو پھر وہ اسے لے لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے ہم نے کتاب میں یہ وعدہ نہیں لیا ہوا، عہد نہیں لیا ہوا ہے کہ اللہ کے بارے میں سچی بات کہنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی بات بتانی ہے۔ ابھی آپ خود اندازہ لگائیں، یہ جو مولوی اتنی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں کو نڈر بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی پیروں کی کہانیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کشتیاں نکال لی، فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں وہ کر رہا تھا۔ اللہ کی باتیں تو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ کس طرح کام کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ ان کو اس سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ اللہ کے بات میں سچ بات کہنی ہے، جھوٹ کوئی نہیں بولنا۔ اور انہوں نے پڑھا بھی ہے، یعنی ان لوگوں کو پتہ بھی ہے جو اس میں لکھا ہے، یعنی کتاب کو جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، کیا بتایا ہے ہمیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کا گھر ہے، یعنی قیامت کے بعد جو اللہ تعالیٰ جنت جس کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی سی بات بھی یہ نہیں سمجھ رہے، یعنی ان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا، اور آپ جو نڈر بنے ہوئے ہیں، جو پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا۔
تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 69 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ اس سے کیا فرما رہے ہیں سورہ اعراف میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.